بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت مظفر آباد شہر میں موجود ہوں۔ یہ مظفر آباد شہر کا پرانا قلعہ ہے جس میں کھڑا ہوں۔ قلعے کے گیٹ کے سامنے اوپر سے آپ کو دریا آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شور بہتی لہریں، شور کرتی لہریں، بہت پیارا منظر ہے اس کا۔ پیچھے اس کے دیکھیں آپ، پہاڑ ہیں پیارے خوبصورت سرسبز شاداب علاقے۔ اس طرف سے یہ اوپر علاقہ جو ہے، یہ پہاڑوں کے درمیان آپ کو کٹاؤ نظر آ رہا ہے۔ یہ وادی نیلم کو جا رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ سائڈ پہ دیکھیں، یہ مکمل شہر ہے۔ یہ شہر اس طرح خوبصورت شہر ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہ دریا کے کنارے پہ آپ کو میں قلعہ دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دریا کے کنارے پہ قلعہ ہے۔ یہ بہت پرانا قلعہ ہے۔ یہ قلعہ دیکھ لیں سب۔ لیکن یہ اب بہت تباہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں اوپر سے جو دیواریں وہ تباہ ہو رہی ہیں۔ اب میں آپ کو مکمل طور پہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ میرے ساتھی ایک ہیں ادھر، یہ اعجاز صاحب بھی ہیڈ فقیریت سے یہ کھڑے ہیں، صحافی ہیں، بہت اچھے دوست ہیں۔ ہم دونوں اکٹھے ہی اس وزٹ کے لیے نکلے ہیں۔ اب مین گیٹ سے میں آپ کو اس مظفر آباد کے قدیم قلعے میں داخل کر کے آپ کو اس کی وزٹ کرواتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں، میں گیٹ سے ان ہوتے ہی بائیں طرف دکھاتا ہوں، لیکن یہ دیکھیں وہ دیوار یہاں آ کر ختم ہو گئی۔ پتھروں کا بنا ہوا وہ دیوار، وہ بھی یہاں سے درمیان سے ختم ہو گئی ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے وہ دیواریں آپ کو شگاف نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیواریں شگاف آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ پتھروں کا بنا ہوا، یہ چھوٹے چھوٹے پتھر کو ملا کر مسالہ لگا کے بنایا گیا تھا۔ یہ شہر کے ایک کونے پہ، ایک کنارے پہ اور دوسری سائڈ پہ دریا ہے۔ دریا اور شہر کے درمیان یہ بہت خوبصورت قلعہ ہے، لیکن یہ اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کا حال آپ یوں دیکھ لیں، آگے دیکھیں، یہ ایک کونے کا برج ہے۔ یہ شہر کی طرف ایک برج ہے اس کا۔ اب میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، اس برج کی ذرا صورتحال دیکھیے کہ کیسا ہے یہ برج، اس کی کیا پوزیشن ہے۔ یہ دیکھیں جی، مکمل اس سائڈ سے اس کی دیواریں تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ شہر کی طرف سے اب یہ مکمل تباہ ہو رہا ہے۔ یہ چند سالوں میں، شاید 10-20 سالوں میں تو یہ مکمل، اب اس سائڈ پہ یہ دیکھیں کوئی دیوار نہیں ہے، پتھر گر کر یہ دیوار کا یہ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ اس سائڈ پہ اس کا بڑا دفاع تھا، زبردست دفاع تھا اس کا۔ تو یہاں سے واپس آپ کو لے چلتا ہوں میں دوسرے کمروں کی طرف۔ آپ دیکھیے، یہاں سے دیکھیں، یہ جتنے پتھر پڑے ہوئے ہیں یہ انہیں دیواروں کے ہیں۔ جو گرتا ہے پتھر، دیوار گرتی ہے تو اس کو ادھر سٹور کر دیتے ہیں۔ یہاں سے وہ گیٹ مین نظر آ رہا ہے۔ اب میں آپ کو دائیں طرف لے چلتا ہوں۔ یہ دائیں طرف یہ سیڑھیاں ہیں، یہ ہیں کرسیاں لگی اسپیشل بیٹھنے کے لیے، لیکن یہ دیوار بھی آپ دیکھ رہے ہیں گر چکی، یہ دیوار بھی آپ دیکھ رہے ہیں گر چکی ہے۔ وہ اوپر دیکھیں، وہ کمرہ جو تھا اس کی دیواریں بھی گر چکی، یہ بالکل اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اتنا قدیم قلعہ، اتنا ہمارا ہیریٹیج ہے، ہمارا ایک ورثہ تھا، لیکن اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی حفاظت نہیں ہے۔ آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہے، قلعہ مظفر آباد لال قلعہ یا رتا قلعہ۔ تو اس کا وہ دریائے کشن گنگا، یعنی نیلم، آپ نیلم اس وقت کشن گنگا کہتے تھے۔ تو یہ کہ کنارے قلعہ مظفر آباد، جسے لال قلعہ یا مقامی زبان میں رتا، یعنی لال یا رتا مطلب سرخ ہے، قلعہ بھی کہا جاتا ہے، جو 4 صدیوں کی تاریخ سموئے، یعنی 400 سال آگے دیکھیں۔ کہتا ہے کہ یہ 16ویں صدی میں 1549 میں قلعہ بنایا گیا۔ تو آگے یہ تاریخ ہے اس کی ساری، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، آپ اس کو زوم کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ اسی طرح یہ انگلش میں اس کی مکمل تفصیل لکھی گئی ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ذرا قلعے کی اوپر والے یہ سیڑھیوں کے اوپر لے چلتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس کا کیا حال ہے۔ یہاں پہ اس کی یہ مکمل دیواریں گر رہی ہیں، تو بالکل کھنڈرات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اس کی حفاظت کا کوئی بالکل بھی انتظام نہیں کیا گیا۔
ہے اتنا پرانا یہ قلعہ. اب مجھے ایک اور دکھ بھی ہو رہا ہے. یہاں سے قلعہ یہ دیکھیں، اس کے اندر جو فرنیچر تھا کتنا پیارا ہے تھا. یہ مین ہال ہے، اتنا فرنیچر پیارا، لیکن یہ سارا وہ دیکھیں ٹوٹ پھوٹ چکا ہے. ہو زمانے کی شکست و ریخت کا یہ نشان بن رہا ہے. یہاں اس کے اندر یہ سب سے بلند مقام، بلند مینار چبوترا، جس کے اوپر بیٹھ کے یہ دیکھو چاروں طرف پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے. چاروں طرف سے پہاڑ، آبادی، ادھر دریا، پیچھے پہاڑ. لیکن یہ قلعہ شکست و ریخت کا نہیں وہ سامان بن گیا ہے. یہ دیکھو. اب مزید اس کی باقی جو کمرے ہیں میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں. ایک بات میں نے عجیب اور دیکھی یہاں پہ کہ ہم نیلم میں تھے، نیلم سے آتے جاتے وادی نیلم میں روزانہ کے حساب سے کم از کم 500 گاڑی سیاحوں کی، وزٹرز کی، ٹورسٹ کی، یہ تقریباً کم سے کم 500 گاڑی ان ہوتی ہے وادی نیلم میں مظفر آباد سے اوپر. لیکن یہاں پہ کوئی ٹورسٹ نہیں ہے. شاید کسی کو بتایا نہیں گیا، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ مظفر آباد میں یہ ایک پرانا ورثہ ہے اور اس کی وزٹ کرنی چاہیے. کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی ٹور نہیں ہے. لاہور سے، فیصل آباد سے، راولپنڈی، اسلام آباد سے جتنے ٹور گاڑیاں انتظام ہو کے آتی ہیں وہ سب آگے لے جاتے ہیں اوپر. یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے یا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے اس کا. حکومت آزاد کشمیر سے میں ساتھ کر درخواست بھی کرتا ہوں کہ براہ مہربانی اس قلعے کو، براہ مہربانی میں عمر حیات گوندل آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہ اس تاریخی ورثہ، اس تاریخی مقام، اس تاریخی قلعہ کی حفاظت کیجیے. برائے مہربانی چند لاکھ اس پہ بھی لگا دیں تو یہ محفوظ ہو جائے گا. یہ دیکھیں اس حال کی حالت جس میں اتنا سامان پڑا ہوا، یہ گیٹ بند، اس کی بھی یہ دیواریں گر چکی. اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیواریں گر چکی ہیں، یہ مکمل کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے. بہت دکھ ہو رہا ہے. یہاں پہ کمرے میں ابھی میں تھوڑی دیر پہلے داخل ہوا، وہ آپ کو بھی دکھاؤں اس کا حال. یہ دیکھیں، یہ کمرے ہوں گے، یہ کمروں کی دیواریں دیکھیں، کمروں کی چھت دیکھیں، کوئی چھت نہیں ہے. بلکہ یہاں پہ ایک اور چیز خاص طور پہ ماشاءاللہ بڑے ہم ایماندار لوگ ہیں. آپ دیواروں میں دیکھیں، یہ آپ کو جھریاں نظر آ رہی ہیں. یہ دیوار کے اندر وہ دیکھیں اس کے اندر جو لکڑی یا لوہا لگا ہوا تھا، لکڑی یا لوہا وہ جو اس میں لگا ہوا تھا وہ بھی کسی مہربان نے نکال لیا. ادھر سے جو دروازے تھے وہ بھی اتار لیے، کوئی کھڑکی نہیں ہے اس کے اندر. یہ دیکھیں اوپر ایک آپ کو بتا رہا ہوں وہ مکمل طور پہ، اور ساتھ یہ نیچے کھڑکیوں کا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اسی طرح اس سائڈ پہ یہ نظر، یہاں سے بھی، یہاں اس سائڈ سے بھی نکال لی گئی ہیں. تو ایسی چیزیں اس میں سے نکال دی گئیں. یہاں بھی دیکھ لو، اسی طرح اس کمرے کی بیک پہ دیکھو، کمرے کی بیک سے بھی جو یہ لکڑی یا لوہے کا کچھ سامان تھا وہ بھی نکال دیا گیا ہے. ماشاءاللہ بہت حفاظت کر رہے ہیں اس قلعے کی. اب یہ مکمل طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ کمروں کا کیا حال ہے ماشاءاللہ. اب یہ دیکھیں پیاری کرسی ہے. اگر یہ کتنی پیاری کرسی ہے سیرگاہ کے لیے، اس پہ بڑے بڑے سیاح بغیر فارن ممالک سے آ کے بیٹھتے ہوں گے ماشاءاللہ. شاید ہمارے پاکستان کے صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب بھی اس پہ بیٹھتے ہوں آ کے. آزاد کشمیر کے صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب اور منسٹر وہ بھی آ کے اس چیئر پہ بیٹھتے ہوں گے، آرام کرتے ہوں گے کہ اس قلعے کی یہ بھی شان ہے. ساتھ یہ آگے دیکھیں ماشاءاللہ بہت قلعے کی حفاظت ہوئی ہے.
ہاں ایک اور چیز بڑی ابھی مزہ آیا، یہ کھمبا لگا ہوا ہے، اس پہ بجلی کا نہیں ہے کوئی نشان، یہ دیکھ لو ابھی یہ کھمبا لگا ہوا ہے، بجلی کا پول ہے، اس کے اوپر سے تاریں اتار لی گئی ہیں، کیا حال کر دیے۔ یہ دیکھ لو اس سائڈ سے یہ دیوار مکمل دریا کی طرف سے بھی تباہ ہو چکی ہے، یہ گر چکے، یہ نیچے پتھر پڑے ہوئے ہیں، کچھ دریا میں نیچے گر چکے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ واہ بھائی واہ، کیا حال ہے آپ کا، کیا حال ہے ان محافظوں کا۔ وہ کہاں گیا آثار قدیمہ اور جو وہ ورثہ کی حفاظت کے لیے محکمہ ہے، جو محکمہ بنا ہوا ہے اس ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے، وہ کہاں گئے ہیں۔ یہ دیکھیے سائڈ سے بھی دیواریں مکمل طور پہ گر چکی، یہ دیواریں گر چکی، یہ پتھر گرے ہوئے، وہ پیچھے ہے ہی کوئی نہ دیوار، وہ دریا کی طرف وہ دیواریں دیکھیں وہ بھی گر چکی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھ لو سائڈیں، سیاح بالکل کوئی وزٹر نہیں ہے اس سائڈ پہ، اللہ پاک رحم فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اوکے۔ عمر حیات گوندل فرام انڈی بہاؤدین۔ ماشاءاللہ اس وقت دھوپ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، سورج بھی نظر آ رہا ہوگا، اور ابھی اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہے۔ اللہ حافظ۔